السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 134 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور نہیں بے رغبت ہوتا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے مگر وہی جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے بے رغبت ہو سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوں گے، صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب فرمایا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، جہان والوں کے رب کے لیے یا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیہ اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے یا چن لیا ہے، منتخب کیا ہے تمہارے لیے دین کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے، تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پس تم ہرگز نہ فوت ہونا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ایک ہی معبود کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے، اس ایک اللہ کے لیے فرمانبرداری کرنے والے ہیں یا مسلمان ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے چند خصائص کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور انہوں نے کس طرح اپنی بیوی اور بیٹے کو بیت اللہ کی تعمیر اور مکہ کی آبادی کے لیے اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کس انکساری اور تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی بھی دعا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تمام شرک اور تمام معبودوں سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیشوائی عطا کی اور عزت ان کو بخشی، تو یہودی اس فخر کو اپنے سر لینا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی مذہب پر ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم ان کے مذہب پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازل کیے ہوئے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور تم لوگ ایسے نہیں ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ یرغبو یہ رغیبہ یرغبو سے ہے، اس کے بعد اگر فی آ جائے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں رغبت ہے، اگر عن آ جائے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ رغبت نہیں ہے، جسے ہم اپنی زبان میں بے رغبت کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کا ترجمہ ایسے کیا جائے گا کہ اور کون ہے جو شخص بے رغبت ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ابراہیم سے بے رغبت ہونے والا، شرک اور کفر کی طرف توجہ کرنے والا اور مشرکین میں اپنے آپ کو شامل کرنے والا شخص بیوقوف ہے، سراسر گھاٹے میں ہے، اس کی آخرت کی زندگی تباہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا پر چن لیا، یعنی دنیا میں ان کو ابو الانبیاء بنایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام ان کی نسل سے آئے، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین میں شامل کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ پچھلے جید قسم کے جو انبیاء علیہم السلام تھے اور بعض ایسے نبی جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا، انہی کی صف میں ان کو شامل کر دیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، پھر اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو تو اس کے رب نے جب کہا تھا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے بلا چوں چراں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اسلم یسلم کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کام کرنا جو کروانے والا کہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلم کہلا کر اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مفید سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا، دلی طور پر تسلیم کیا۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے بارے میں انسان کے دل میں انکار ہے یا مجبوری ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ نظر انسان کے دل پر ہے اور اللہ تعالیٰ دل کے مطابق ہی انسان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں دل و جان سے اللہ کے لیے مطیع ہو گیا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہاں ہمیں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کرو، خوشی کے ساتھ قبول کرو اور خوشی کے ساتھ ان پر عمل کرو، کیونکہ نجات دنیا میں اور آخرت میں اسی میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا بھی انکار کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے تعلقات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، اور اگلی آیت میں بھی اسی چیز کو ذکر کیا۔ فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی،
اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی، کیا؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر، ہر نبی کے دور میں جو لوگ اپنے نبی کے پیروکار ہوتے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے تمہارا نام ہر نبی کے دور میں مسلمان ہی رکھا ہے، یعنی ہر دور میں مسلمان، کافر، منافق یہی فرقے رہے اور مشرکین یہی فرقے رہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دونوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اے ہمارے بیٹو، تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ تو موت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا وقت اللہ نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ کوئی شخص بھی اپنے لیے نہیں جانتا کہ میرا وقت کب ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو ہر وقت مسلمان ہی رہنا چاہیے۔ اس کی وضاحت بہت سی احادیث سے ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کفریہ کام کر رہا ہوتا ہے یا شرکیہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کے اسلام میں، اس کے دین میں نقص آ جاتا ہے۔ تو ہر کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کام کے دوران مجھے موت آ سکتی ہے۔ مثلاً ہم غلط طریقے سے اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں یا اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، یا ہم کوئی دنیا کے کسی اور فنکشن میں شامل ہیں۔ بعض دنیا کے فنکشن ایسے ہیں کہ جو شریعت کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، مثلاً عام دعوت اور عام میل ملاقات جس میں کوئی غیر اسلامی کام نہ کیا جائے، لیکن بعض ایسی مجلسیں اور ایسے اعمال ہوتے ہیں جو دین سے ٹکراتے ہیں۔ تو ان دین سے ٹکرانے والے اعمال کو کرتے ہوئے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے اس کام کے دوران موت آ سکتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص فلم دیکھ رہا ہے، اس کے دوران اس کو موت آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک نماز ارادتاً چھوڑ دی ہے کہ چلو چھوڑو پھر پڑھ لیں گے، یا یعنی سستی کی ہے یا دنیا کے کام کو اس نے ترجیح دی ہے، تو اس حالت میں اس کی موت آ سکتی ہے۔ ایک شخص سود لیتا ہے کہ میں جلدی جلدی ادا کر دوں گا اور پھر میں توبہ کر لوں گا، ممکن ہے کہ ادا کرنے سے پہلے، توبہ سے پہلے اس کو موت آ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ممکن ہے کہ ماں باپ سے معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ ملے اور موت آ جائے۔ جو بے حیائی پر گامزن ہے، یا بعض بچیاں اور بچے غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، غیروں سے تعلقات بنا لیتے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسی دوران ممکن ہے کہ ان کو موت آ جائے اور وہ توبہ نہ کر سکیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گاتے ہوئے مرے گا وہ گاتے ہوئے ہی اٹھے گا، جو تسبیحات پڑھتے ہوئے فوت ہوگا وہ اٹھے گا تو تسبیحات ہی پڑھ رہا ہوگا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت مسلمان رہیں، ہر وہ کام کریں جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ شرکیہ کام کرتے ہیں، مثلاً عزیر علیہ السلام کا بت، عیسیٰ علیہ السلام کا بت، سیدہ مریم علیہ السلام کا بت، تو یہ ہمارے انبیاء کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام یہ وصیت کر رہے تھے؟ یا پھر مطلب یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی انہوں نے تو شرکیہ وصیت کوئی نہیں کی، بلکہ وہ تو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہوئے گئے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے اور تیرے باپ دادا کے معبود، یعنی باپ دادا سے مراد کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، آگے ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے باپ دادا اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہاں یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ شاید ان سب کے معبود علیحدہ علیحدہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت کر دی الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، یعنی ان سب کا معبود ایک تھا اور ہم بھی اس ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اسی کے لیے مسلمان ہیں، یعنی متی اور فرما بردار ہیں۔ تو اس سے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور مشرکین کے عقیدے کی نفی ہو گئی کہ انہوں نے کسی بھی غلط کام کی وصیت نہیں کی۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، فرمایا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی ایک امت تھی، ایک جماعت تھی۔ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی فکر کیوں کرتے ہو، کیونکہ یہ لوگ جھگڑتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ یک طرفہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہاں یہ بات فرمائی کہ ان کی فکر کیوں کرتے ہو، اپنی فکر کرو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے گئے ہیں ان کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو تم کرتے ہو وہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، جو وہ کرتے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے، وہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف نہ جائے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جن کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان کی فکر کریں کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں یا ہمارے اعزاء و اقرباء کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔